بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک بدعت جو اہل بدعت کے درمیان میں رائج ہے اور اس کو وہ بڑے جو ہے سختی کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے میرے سامنے کچھ ویڈیوز آئی اہل بدعت کی جانب سے، جن میں وہ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے کہ لوگ انگوٹھے چومیں۔ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو انگوٹھے چومنے کے حوالے سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے تھے کہ مسلمان ہو اور انگوٹھے نہ چومیں، گویا ان کے نزدیک انگوٹھے چومنا یہ مسلمان ہونا ہے، اور اگر کوئی نہیں چومے گا تو ظاہر ہے پھر وہ ان کے نزدیک عاشق یا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح سے کچھ چیزیں سامنے آئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے شرعی نقطہ نظر پیش کر دوں۔ سب سے پہلے یہ تو بات یاد رکھیں کہ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے قرآن اور سنت کی اندر کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ انگوٹھے چومے جائیں۔ اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتے وقت یا عام اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتے وقت، اس کا کوئی ثبوت ان کے پاس بھی موجود نہیں ہے اور شریعت کے اندر بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے اس عمل کو بطور علاج بتایا ہوتا تو جس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں دین کا حصہ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، اسے سنت مستحب نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، ایک علاج کے طور پہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اسے منع نہیں کرتے، لیکن چونکہ یہ اب معاملہ علاج کا نہیں ہے، یہ معاملہ نکل آیا ہے، اس کو انہوں نے مستحب اور سنت کے درجے تک بنا دیا، اور نہ صرف یہ کہ مستحب اور سنت کے درجے تک پہنچایا ہے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے یہ اس پر کیا کیا حکم لاگو کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں بیان کرنی ہے۔ میرے سامنے بریلی مسلک کی اس موضوع پر انگوٹھے چومنے کے حوالے سے کچھ تحریرات موجود ہیں، کچھ کتب موجود ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ان کا نقطہ نظر پیش کروں۔ بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب فتاوی فیض الرسول، اس کی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 77 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چومنا، آنکھوں پر لگانا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی امجدیہ بریلیوں کے مسلک کی بہت بڑے مولوی کی کتاب ہے، اس کی جلد اول صفحہ نمبر 63 پر وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا جائز و مستحب ہے۔ تیسرے نمبر پر بریلی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں الیاس قادری کے پیر و مرشد مفتی وقار الدین، اپنی کتاب وقار الفتاوی جلد 3 صفحہ نمبر 32-33 اور صفحہ نمبر 104 پر، بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 پر وہ لکھتے ہیں کہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا مستحب ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے وہ حوالہ جات بتائے جس میں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانے کو مستحب عمل قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یاد رکھیں کہ مسئلہ ہے دو طریقوں پہ، ایک ہے اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا، یا عام اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا۔ یہ دو مسئلے ہیں، اور بریلوی ایک مسئلے کو لکھ کر اس پر دوسرا مسئلہ بھی لکھ دیتے ہیں، گویا ان کے نزدیک دونوں طریقے کہ اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے یا کسی بھی موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، وہ انگوٹھے چومتے ہیں، اس کو مستحب بتاتے ہیں، اور اس پر ان کی ویڈیوز موجود ہیں اور وہ لوگوں کو کر کے بتاتے ہیں کہ جی ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، احمد رضا خان کے جو خانوادے ہیں وہ جناب فتاوی تاج الشریعہ میں جلد 2 صفحہ نمبر 594 پر مفتی اختر رضا خان وہ لکھتے ہیں کہ نام پاک سنتے وقت انگوٹھا یا انگشتان شہادت چومنا اور آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز، قطعاً جائز۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ قطعی حکم جو ہوتا ہے اس کے لیے دلیل قطعی چاہیے ہوتی ہے، تو قرآن مجید سے ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی یا احادیث متواترہ سے کوئی دلیل ہوگی، جو قطعیت کا فائدہ دینے والی روایات ہوں گی ان سے ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روایت، کوئی حدیث، کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس سے قطعیت کا فائدہ ہو رہا ہو اور انگوٹھے چومنا ثابت ہو رہا ہو۔ یہ ہو گئے دو حکم، مستحب اور قطعاً جائز۔ تیسرا قطب لاہور کتاب صفحہ نمبر 55، اس کے اوپر اس عمل کو سنت کہا گیا ہے، گویا مستحب اور قطعاً جائز اور سنت یہ سارے حکم شرعی ہیں، اور ان چیزوں کے ثبوت کے لیے شرعی دلائل چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس پر شریعت سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئے وہ فتوے جن فتووں سے اس کا حکم ثابت ہو رہا ہے، مستحب
یہ آپ کو آگے بھی کام آئے گا، یہ عبارتوں کا یہ آپ عنوان یاد رکھیں، مستحب، قطعاً جائز اور مسنون، یہ تین حکم لگائے ہیں۔ اچھا، پھر جو میں نے ویڈیو کی بات کی ہے، بعض ویڈیوز کے اندر ان کو عاشق اور مسلمان کی علامت بتایا گیا ہے، گویا نہ کرنے والوں کو وہ عاشق یا مسلمان ہی نہیں مانتے، اس کی نفی کر رہے ہیں، گویا وہ اس کو ایمانیات میں سے شامل کر رہے ہیں، وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر۔ تو یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آئیں کہ اس پر بھی حوالہ جات کہ کیا انگوٹھے کوئی نہیں چومتا، جیسے چومنا مستحب، قطعاً جائز یا مسنون ہے، تو جو نہیں چومتا اس کا کیا حکم ہے؟ تو بریلوی کتاب ہے فوز المقال، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 479، اس میں انہوں نے لکھا، بریلوی مولوی لکھتے ہیں کہ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا کے محبوب کا نام آتا ہے تو تم کیوں چومتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ شخص یہ محبت کی بنا پر کر رہا ہے یا دشمنی کی بنا پر، کہ خدا کے رسول کے نام کی عزت نہ کرو۔ کوئی غیر مسلم بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ دیکھے گا تو یہ کہے گا یہ شخص اپنے رسول کے نام کی عزت کر رہا ہے۔ ثابت ہوا کہ منع کرنے والا ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ گویا وہ یہ مان رہے ہیں کہ جو شخص انگوٹھے چومنے سے منع کر رہا ہے وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ انوار قمریہ جلد سوم صفحہ نمبر 55 کے اوپر بریلوی مسلک کے بہت بڑے مولوی لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا محب کا کام ہے، اس سے روکنا دشمن کا کام ہے۔ یہ آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے اور بھی حوالہ جات جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جن میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لیتے وقت اذان میں یا اذان سے علاوہ انگوٹھے چومنے کو کس درجے پر سمجھتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئی بات۔ اب یہاں ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے ہم چونکہ بریلویت کے نزدیک جو احمد رضا کا ہم عقیدہ نہ ہو وہ کافر ہے، اور احمد رضا بھی مرتے وقت وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرا دین و مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ احمد رضا کو بریلوی معصوم عن الخطا کا درجہ دیتے ہیں، بریلوی احمد رضا خان کو اپنے مسلک کے اندر وہ درجہ دیتے ہیں جو صاحبزادہ ابوالخیر کے نزدیک کے بقول، صاحبزادہ ابوالخیر بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ان کے بقول احمد رضا کو بعض بریلوی نبیوں سے بھی اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ احمد رضا سے پوچھتے ہیں وہ انگوٹھے چومنے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ احمد رضا خان نے اس موضوع کے اوپر ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے ابر المقال، اس کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر، جو کہ موجودہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 352 پر موجود ہے۔ اس میں احمد رضا خان کیا لکھتے ہیں؟ احمد رضا لکھتے ہیں کہ اذان میں وقت استماع نام پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھوں کے ناخن چومنا، آنکھوں پر رکھنا کسی صحیح حدیث مرفوع سے ثابت نہیں۔ احمد رضا کے بقول قرآن سے تو وہ پیچھے ایک صاحب نے تو قطعاً جائز کہہ کر اس کو قطعی دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، احمد رضا کے بقول یہ کسی صحیح اور مرفوع حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ جو کچھ اس میں روایت کیا جاتا ہے وہ کلام سے خالی نہیں، بس جو اس کے لیے ایسا ثبوت مانے، یعنی جیسے قطعاً جائز والے نے ثبوت مانا ہے، یا اسے مسنون کا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ قطب لاہور کتاب میں سنت کہا گیا ہے، وہ مؤکد جانے، دیکھا جیسے کہ اس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ نہ کرنے والا ایمان سے محروم ہے، یا نفس ترک کو باعث زجر و ملامت کا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جو نہیں کرتا وہ دشمن ہے، محب کرے گا نہیں کرے گا دشمن۔ گویا احمد رضا کے فتوے کے بقول آج بریلویوں میں یا تو اسے مسنون سمجھا جا رہا ہے، یا مؤکد سمجھا جا رہا ہے، یا چھوڑنے والے کو باعث زجر و ملامت سمجھا جا رہا ہے۔ احمد رضا کہتا ہے یہ غلطی پر ہیں جو انگوٹھے چومنے کے حوالے سے یہ کہتے ہوں کہ یہ مسنون ہے یا مؤکد ہے، یا چھوڑنے والے کو وہ برا بھلا کہتے ہوں۔ احمد رضا کے بقول یہ ایسا معاملہ غلطی پر ہے، ایسا کام کرنے والا۔ تو گویا احمد رضا خان خود اپنے اس فتوے کے اندر جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہ جناب یہ کام صحیح نہیں ہے۔ آج بریلویت کے اندر انگوٹھے چومنے کے حوالے سے جو سختی پائی جاتی ہے آپ حضرات نے وہ سختی بھی دیکھ لی۔ اب آئیں کہ کیا انگوٹھے چومنے میں فلسفہ کیا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی فلسفہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو اذان میں یا اذان کے باہر تو انگوٹھے کیوں چومے جاتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تک پوری ملت رضا خانیہ اس کا فلسفہ نہیں بیان کر پائی کہ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، مؤذن اذان میں نبی کا نام لیتا ہے اپنے ہونٹوں سے، اور اس کے ہونٹوں سے اس کی زبان سے حروف ادا ہوتے ہیں، وہ ایک آواز نکلتی ہے جو مسلمان کے کان میں جاتی ہے، تو مسلمان گویا کہ اس کان سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ایک ثواب کا عمل کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا کیا کہ اس پر جو ہے وہ بولنے والا زبان سے ادا کر کے ثواب کما رہا ہوتا ہے، سننے والا سن کر ثواب کما رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟
کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے، تو ہم جب قرآن اور حدیث اور ذخیرہ اسلام پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہوئے درود شریف پڑھنا چاہیے، جس کو علماء کرام نے لکھا ہے زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک مجلس میں آئے تو پہلی بار واجب ہے پڑھنا درود، اور ہر بار پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ایک عمل ہے کہ نبی کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، لیکن انگوٹھے چومے جا رہے ہیں اور اس کے اندر الفاظ بھی ایک قرۃ عینی بکا کے الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ کیا یہ فلسفہ کیا ہے کہ زبان سے ایک شخص نبی کا نام لے رہا ہے، کان سے ایک شخص نبی کا نام سن رہا ہے، لیکن آپ چوم رہے ہیں تو انگوٹھے چوم رہے ہیں، آپ آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں تو انگوٹھے رکھ رہے ہیں۔ اور فلسفہ کیا ہے کہ جی نور، مؤذن جب نبی کا نام لیتا ہے تو اس کی آواز مسلمان کے کان میں جاتی ہے، تو مسلمان کے کان میں نورانیت کی بات نہیں کرتے، بولنے والے کے ہونٹوں کے اندر نورانیت آ جاتی ہے، اس کی بات نہیں کرتے۔ پتہ نہیں یہ انگوٹھوں کے اندر نورانیت آنے کا فلسفہ یہ کہاں سے ان کو ملا ہے، یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے۔ اور ان کی بعض دلائل سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ گویا یہ انہوں نے مذہب عیسائیوں سے لیا ہوا ہے، جیسا کہ انجیل کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس طریقے سے بعض جگہوں پر یہ خود کہتے ہیں، جس طرح میں ابھی آپ کے سامنے دلائل پیش کروں گا، کہ وہاں پر یہ لوگ گویا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں بتا رہے ہوتے، دلیل غیر مسلموں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، غیر مسلموں کی کتابوں سے، غیر معتبر اور غیر مستند کتابوں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب انگوٹھے چومے جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک فلسفہ ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج تک بریلوی بھی اس فلسفے کا حل نہیں نکال پائے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ رب العزت نے اتنا پیارا رکھا ہے کہ آپ کے نام میں 2 دفعہ میم آتا ہے، اور 1 دفعہ میم جب انسان ادا کرتا ہے تو انسان کے دونوں ہونٹوں آپس میں ایک دوسرے سے بوسہ لیتے ہیں۔ محمد، گویا یہ 2 دفعہ نام میں 2 دفعہ میم آیا تو 2 دفعہ ہونٹ آپس میں جو ہے وہ بوسہ گیر ہو جاتے ہیں، اور ایک عمل پہلے سے موجود ہے۔ پھر اس کے بیچ میں آپ انگوٹھے چوم لو اور اس کو آنکھوں پہ رکھ لو، اور پھر اس کو مستحب اور سنت اور نہ کرنے والوں کو دولت ایمان سے محروم اور زجر و ملامت کا ان کو جو ہے نشانہ بنائیں۔ میرے خیال میں یہ چیز بالکل غلط ہے۔ اب اس میں ایک جملہ اور آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک میں نے آپ کو بتایا کہ نام نامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومنے کا فلسفہ یہ نہیں بتا پائے۔ دوسری بات، یہ چومنے کا فلسفہ درود کی جگہ پر چومنے کی بات کر دینا، حضرت جو ہے حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا چاہیے، وہاں پر انگوٹھے چوم کر اور ایک اور جملہ زائد جملہ بول دینا یہ تو درود سے محرومی ہے۔ کہ آپ درود والی جگہ پر کوئی اور جملہ کیوں بول رہے ہیں؟ یہاں موقع تھا درود پڑھنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے درود پڑھنے کا موقع ہی ضائع کر دیا، اور یہ درود نہیں پڑھ پائے، انہوں نے اپنی طرف سے ایک جملہ، ایک عمل زائد کیا اور وہ کرنے لگ گئے۔ تو ایک تو بات یہ آپ حضرات کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں ہم یہ دکھاتے ہیں کہ کیا بعض جیسے اہل بدعت بھی اور بہت سارے اپنے خطیب تقریروں میں بھی یہ فلسفہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں کہ جناب دیکھیں جی چومنا جو ہے یہ تعظیم ہے، جیسے احمد رضا خان نے خود فتاوی رضویہ میں اور ابر المقال میں جہاں انگوٹھے چومنے کی بحث کی ہے وہاں ایک غیر ضروری بات چھیڑ دی کہ جناب یہ چومنا جو ہے یہ ایک جائز عمل ہے اور لوگ کرتے ہیں تو جناب یہ ہے، اور وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دی اور اس پر غیر ضروری دلائل کی بھرمار کر دی جس کا اس موضوع سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اذان کے اندر جو شخص درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کے الفاظ کے جواب بتائے گئے ہیں، جیسے اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہے، اور اذان کے علاوہ نبی کا نام آئے تو درود شریف پڑھنا۔ یعنی یہ 2 وظیفے بتائے گئے ہیں، ایک وظیفہ اذان کا ہے کہ اذان کے لفظوں کے جواب میں اذان کے الفاظ، اور اذان کے باہر کا وظیفہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود شریف۔ یہ 2 وظیفے بتائے گئے، یہ تیسرا وظیفہ اپنی طرف سے ایک ایجاد کر کے اور اس کو جناب وہ بنا دینا۔ پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بریلوی ہمیں جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جی آپ کو کیا مسئلہ ہے چومنے سے، تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو ہمیں چومنے سے مسئلہ نہیں ہے، ہمیں مسئلہ ہے یہاں کی سنت ضائع ہو رہی ہے کہ جس موقع پر جو وظیفہ شریعت کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا وہ وظیفہ آپ سے ضائع ہو رہا ہے، آپ اس وظیفے کو ضائع کر رہے ہیں، اور ایک دوسرا عمل جس کے بارے میں احمد رضا کہتے ہیں وہ کسی صحیح مرفوع روایت سے ہی ثابت نہیں ہے اور اس کا کوئی احمد رضا نے اس کو مستحب کے درجوں میں نہیں لایا، آپ لوگ بھی دلائل میں کوئی مستحب کے درجے تک اس کی دلیل نہیں دے پاتے، آپ وہی کیوں رائج کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو؟ وہ کیوں نہیں کر لیتے جو خود اسلام نے جو وظیفہ مقرر کر کے بتایا ہوا ہے؟ اچھا دوسری بات، احمد رضا سے پوچھا گیا کہ جی بعض لوگ وہ 5 آیت پڑھتے ہیں جو ختم شریف میں
تو اس 5 آیت کے دوران وہ لوگ جناب بعض دفعہ انگوٹھے چوم لیتے ہیں. تو کیا اس موقع پہ انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ قرآن کی 5 آیتیں پڑھتے ہیں جو ختم پہ بریلویوں کا ایک دستور ہے, تو اس موقع کے اوپر جو انگوٹھے چومے جاتے ہیں وہ جائز ہے. تو احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ صفحہ 355 جلد 22 میں احمد رضا کہتے ہیں, اور 5 آیت کے وقت اس فعل کا ذکر کسی کتاب میں نہ دیکھا گیا. فقیر کے نزدیک یہاں پر بربنائے مذہب ارجا و اسا غالباً ترک زیادہ انسب و الیق ہونا چاہیے. احمد رضا کہتا ہے کہ چونکہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لہٰذا اس کو چھوڑ دو. بھائی عجیب بات ہے, اذان میں انگوٹھے چومنے کی روایت آپ کو نہیں ملی تو وہ آپ لوگوں میں رائج کر رہے ہو. یہاں پہ قرآن مجید کی پڑھتے ہوئے انگوٹھے چومنا, اگر انگوٹھے چومنا ایک اسلامی عمل تھا, ایک دینی عمل تھا اور نبی کی تعظیم تھی, تو آپ لوگوں کو نبی کی تعظیم سے کیوں روک رہے ہیں؟ پھر اگر یہ تو آپ کی باتوں میں تضاد آ گیا. آپ ایک طرف کہتے ہیں نبی کی تعظیم ہے اس لیے نہ کرنے والا وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے, اور دوسری طرف جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ختم کے موقع پہ 5 آیت جب پڑھی جا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اگر انگوٹھے کوئی چومے تو احمد رضا خان کہتے ہیں نہیں, وہاں پہ جناب انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. تو میرے خیال میں یہ دوغلی پالیسی جو بریلویوں نے اپنائی ہوئی ہے یہ دوغلی پالیسی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے میں نے جیسے بتایا حرمت سجدہ تعظیمی جو احمد رضا خان نے کتاب لکھی ہے جو کہ اس کی فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 475 میں احمد رضا خان نے اس کتاب کو نقل کیا ہے. تو اس کتاب کے اندر ایک عبارت ہے, احمد رضا خان کہتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو چومنے کا حکم کیا ہے؟ تو احمد رضا خان وہاں پر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زیارت روضہ انور سید اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے, نہ چومے, نہ اس سے چمٹے. یعنی نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو ہاتھ لگائے, نہ چومے, نہ اس سے چمٹے, نہ جھکے, نہ زمین کو چومے, کہ یہ سب بدعت قبیحہ ہیں. اچھا, یہاں جو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک فلسفہ بتایا تھا بریلیوں کی طرف سے, وہ کہتے ہیں جی ہم نبی کا نام لیتے ہیں تو انگوٹھوں میں نور آ جاتا ہے, تو انگوٹھوں میں نور آتا ہے لہٰذا ہم اس کو چومتے ہیں. میرے بھائی بات یہ ہے, اگر آپ نام لیتے ہو انگوٹھوں میں نور آتا ہے, کوئی شرعی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ انگوٹھوں میں نور کیوں آتا ہے. کان میں نور نہیں جا رہا, جہاں پر آپ کو بولنا چاہیے کان میں نور جا رہا ہے, جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا جا رہا ہے, جن ہونٹوں سے بولا جا رہا ہے وہاں نور نہیں آپ مان رہے ہو, آپ انگوٹھوں میں نور مان رہے ہو. اور یہاں جس آپ کہہ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو ہاتھ نہ لگاؤ, اس کو چومو مت, یہ بدعت قبیحہ ہے. جہاں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں, آرام فرما ہیں, وہاں نور نہیں مانتے اور وہاں چومنے کو جائز قرار نہیں دیتے, اس کو بدعت قبیحہ کہتے ہیں. اور انگوٹھوں میں آپ نے ایک فرضی طور پر ایک نور تسلیم کر لیا اور پھر اس کو چومنے کو آپ نے رائج کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اہل بدعت کے پاس اگر عقل ہوتی تو کبھی اس طرح کے کام سے ان سے سرزد نہ ہوتے. یہ اہل بریلویہ میں یہ مسئلہ کافی معرکۃ الآراء رہا ہے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو چومنا چاہیے یا نہیں چومنا چاہیے. اس حوالے سے میرے پاس ایک کتاب ہے رضوان الابرار فی تقبیل المزار, جو کہ بریلویوں کا مولوی بشیر القادری برکاتی رضوی شاہ احمد نورانی کی تنظیم کا مرکزی رہنما بھی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے اور اس کے اندر اس نے حوالہ جات نقل کیے ہیں. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 44 پہ فرمایا وَإِذَا زَارَ قَبْرًا لَا يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ وَلَا يُقَبِّلُ فَإِنَّهُ عَادَةُ الْيَهُودِ, کہ جب کسی قبر کی زیارت کریں تو اس کو ہاتھ نہ لگائے اور نہ اس کو چومیں, کہ یہ بے شک یہودیوں کی علامت ہے. قبر کو چومنا یہودیوں کی علامت ہے اور انگوٹھے چومنے کو دین بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ ایک حیران کن بات یہ ہے. اسی طریقے سے مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, حضرت نے یہ بھی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی بھی بریلوی مسلک کے اندر بہت قابل احترام مستند و معتبر شخصیت ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ مدارج النبوہ میں وہ بوسہ دادن قبر را سجدہ کردن, یہ لکھتے ہوئے آگے اس میں کہتے ہیں کہ حرام و ممنوع است, یہ حرام اور ممنوع ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اشہد اللمعات میں حضرت فرماتے ہیں ولا یمسح القبر ولا یقبلہ فإن ذلک عادۃ النصارى. شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ قبر کو چومنا یہودیوں کی علامت ہے, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قبر کو چومنا یہ نصارہ اور عیسائیوں کی عادت ہے. تو یہ ہم آپ کے سامنے ان بزرگوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں جو خود آپ کے ہاں مسلم ہیں. احمد رضا خان کی ایک اور کتاب ہے انوار البشارہ فی مسائل الحج و زیارہ, اس میں بھی احمد رضا خان یہی کہتے ہیں خبردار جعلی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کیونکہ خلاف ادب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی کو روزے کی جالی کو بوسہ دینا, اس کو احمد رضا خلاف ادب قرار دیں. اگر آپ کے نزدیک
اس طرح چوما چاٹی کرنا انگوٹھوں کی یا کسی بھی موقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے وہاں چومنا عبادت ہے، نہ کرنے والا ایمان کی دولت سے محروم ہے، مستحب ہے کرنا، مسنون ہے. تو کیا وجہ ہے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ چومنے کو ناجائز قرار دے رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہاتھ لگانے کو آپ بدعت قبیحہ قرار دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بہار شریعت کتاب ہے، اس کے اندر بھی صفحہ نمبر 142 حصہ ششم میں لکھا ہوا ہے کہ خبردار جعلی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے. اور میرے پاس بہت سارے اس موضوع کے اوپر حوالہ جات موجود ہیں کہ جن حوالوں میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جعلی کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے کو بریلوی منع کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے آگے دو رنگی کرتے ہیں. کہیں پر کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے اور کئی کتابوں میں لکھ رہے ہیں کرنا چاہیے. قوم کو عجیب شش و پنج میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. یہ ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، میں اس پہ حوالہ دے کر بات کو ختم کرتا ہوں. ایک کتاب ہے معمولات اہل سنت غیروں کی کتابوں سے، اہل سنت کے معمولات غیروں کی کتابوں سے، یعنی گویا بریلوی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے بریلوی جو کام کرتے ہیں نا وہ ہم دوسروں کی کتابوں سے ثابت کریں گے. اس میں وہ ثابت کرتے ہوئے یہاں پر ایک حوالہ نقل کرتے ہیں صفحہ نمبر 256 کے اوپر کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض راویوں کے بیان کے مطابق روزانہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں بعض راویوں کے بیان کے مطابق روزانہ روزہ اقدس کی جالیوں کو اپنی داڑھی کے بالوں سے صاف فرمایا کرتے تھے. ان کے عشق مدینہ منورہ کی داستان بہت طویل ہے. آپ کے نزدیک وہ لوگ گستاخ رسول قرار پاتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو داڑھی سے صاف کر رہے ہیں، ان کی جالیوں کو صاف کر رہے ہیں، وہ اتنا مقدس اور معظم مقام مان کر اس کی اتنا احترام کر رہے ہیں، اور آپ کے نزدیک وہ شخص عاشق رسول ہیں جو اس کو روزے رسول کو ہاتھ لگانے کو بھی بدعت قبیحہ قرار دے رہے ہیں، جو چومنے کو بھی بدعت قبیحہ قرار دے رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر کہ کیسے بڑے اکابرین علماء اہل سنت والجماعت کے طرز عمل کیا ہے، اور اس کو حضرت مدنی ایسا عمل کریں پھر بھی گستاخ رسول قرار پائیں، اور یہ اس کو حرام اور ناجائز کہہ کر پھر بھی عاشق رسول. اور چوم کس کو رہے ہیں؟ انگوٹھوں کو. بھائی اذان ہو رہی ہے مسجد میں اور وہ کئی جو ہے فٹ کے فاصلے پر، کئی فرلانگ کے فاصلے پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اذان سنتا ہے تو فوراً انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے. بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ روزہ رسول کو آپ چومنے کو جائز قرار نہیں دیتے، اور آپ جو ہے وہ انگوٹھے چومنے کو آپ نے اتنا ضروری کر دیا کہ جو نہ کہے وہ دولت ایمان سے محروم ہو گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بدعات سے بچ کر سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر